پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. آپ تمام ناظرین ڈاکٹر صاحب سے بخوبی متعارف بھی ہیں، واقف بھی ہیں. آپ متکلم اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی کے ڈین ہیں، اسلامک ڈپارٹمنٹ یا فیکلٹی کے ڈین ہیں. اور اس پروگرام میں جو روزمرہ کی خبریں ہوتی ہیں، ہفتے بھر کی خبریں، تعلیمی اور اسلامی نقطہ نگاہ سے ان پر آپ تبصرہ فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی ہے جی کہ آپ ایک تقریب کے دلہا تھے. یونیورسٹی آف لاہور میں ظاہر ہے پیغام ٹی وی کے اشتراک سے پروگرام تھا اور ہمارا یہ پیغام پاکستان ہی سے متعلق ایک پروگرام تھا. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ہمارے ناظرین وہ دیکھ بھی سکیں. تو وہاں بڑا اہم موضوع تھا کہ موجودہ ماڈرن دور میں ہمارے طلباء یا عام لوگ وہ اسلام پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، چونکہ ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام ایک پرانا دین ہے، دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، اب وہ چیزیں نہیں چل سکتی. تو آپ نے جس انداز سے ماشاءاللہ وہاں خطاب کیا اور پھر سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی تو بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. وہ ڈپارٹمنٹ، اسلامک ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر نصیر صاحب اور ان کے دوسرے جو ساتھی پروفیسرز تھے اور وہاں کی جو سوسائٹی تھی، انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا تھا. بڑی سیٹنگ تھی، ہماری بچیاں بچے وہ موجود تھے اور آپ نے وہاں خطاب فرمایا. تو بعد میں ان کا فیڈ بیک بھی بڑا اچھا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کنٹینیو بھی کیا جائے. تو کوئی آپ کے کیا تاثرات رہے؟ طبیعت کچھ ٹھیک بھی نہیں تھی لیکن آپ بہرحال وہاں پہنچے اور آپ نے خطاب کیا، طلباء کے سوال سنے، ان کے جوابات دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وہ جو یونیورسٹی آف لاہور کے اندر آج پروگرام ہوا، اس کا انیشیٹو بنیادی طور پر تو میرا خیال ہے ڈاکٹر عقیل صاحب نے لیا تھا. بالکل انہی کے ڈومین میں آتی ہیں ہاں چیزیں. جی، بالکل اور بالکل. ڈاکٹر عقیل صاحب وہاں پہ پروفیسر ہیں اور انہوں نے کافی عرصے سے رابطہ کر رہے تھے پیغام ٹی وی کے ساتھ کہ ہم اس طرح کی کوئی جوائنٹ وینچر کریں اور وہاں پہ پروگرام کی ریکارڈنگ کریں. جی. میرے ساتھ بھی کئی دفعہ انہوں نے رابطہ کیا اور پھر ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں ان کے ساتھ بھی اور ہمارے پروڈیوسرز کے ساتھ رابطے میں رہے. بالآخر آج کا پروگرام جو ہے وہ طے پایا اور موضوع بھی بہت اچھا تھا. مجھے تو خیر موضوع کا آج صبح ہی عمر صاحب نے بتایا، لیکن بہرحال الحمدللہ اس پہ گفتگو بھی ٹھیک ہو گئی اللہ کی توفیق سے اور سوالات بھی ٹھیک رہے. لیکن میرا خیال ہے اس پروگرام کی کامیابی کا جو پورا کریڈٹ ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور کے جو شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر نصیر صاحب، ان کو جاتا ہے اور وہاں کی اسلامک سوسائٹی کو جاتا ہے کہ وہاں کی اسلامک سوسائٹی نے بہت تعاون کیا. دیکھیں، پیغام ٹی وی کی ٹیم تو الحمدللہ پروفیشنل ٹیم ہے اور یہ پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں اور جہاں بھی کرتے ہیں پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں. الحمدللہ پیغام ٹی وی کے لیے وہاں بھی اپنا آپریٹ کرنا کوئی بہت مشکل نہیں تھا اور انہوں نے بہت اچھا اپنے پروفیشنل طریقے سے کیا. لیکن میرے خیال میں جو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یونیورسٹی آف لاہور کی جو اسلامک سوسائٹی ہے، وہاں کے طلباء و طالبات، ان کو بھی، اور پھر ساتھ وہاں کا جو شعبہ اسلامیات ہے ان کے پروفیسرز اور خاص طور پہ ڈاکٹر نصیر صاحب اور پھر ڈاکٹر عقیل صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھا انیشیٹو لیا. اور پھر خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں ان کے جو ریکٹر ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب، انہوں نے بہت دلچسپی لی اور بڑا وقت دیا اور خود بھی وہاں تشریف لائے، بیٹھے رہے، گفتگو سنی، پھر گفتگو سنی بھی اور گفتگو کی بھی اور شیلڈز بھی تقسیم کی. اور گفتگو جو انہوں نے خود گفتگو کی اس میں بھی ایک بڑا درد تھا، ایک بڑی اتحاد امت کا، وحدت کا، ایک ہونے کا بالکل بڑا کنسرن انہوں نے شو کیا. تو یہ پوری جو میں سمجھتا ہوں آج کا پورا جو ایونٹ تھا اس میں یونیورسٹی آف لاہور کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے اور ہماری ٹیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ پہلے سے پروفیشنل ہے اور انہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے آپریٹ کیا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ طلباء عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں
وہ اور طرح کا ذہن ہوتا ہے یا تھوڑا سا ینگ ہماری یوتھ ہوتی ہے، لیکن جس طرح وہ بیٹھے رہے اور جس طرح انہوں نے گفتگو بھی سنی پھر کویسچن کیے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی جستجو، کوئی تڑپ ہے کہ اپنے دین کے بارے میں جانیں، اسلام کے بارے میں جانیں۔ دیکھیں اس بارے میں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں کی جو حاضری تھی وہ بہرحال بہت شاندار تھی، اور پورا آڈیٹوریم ان کا فل تھا، بھرا ہوا تھا جب پروگرام ہو رہا تھا۔ بعد میں اگرچہ کچھ لوگ اٹھے اس لیے کہ ان کی کوئی 3 بجے کلاس تھی، مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ ان کی کلاس ہوتی ہے، اس لیے ان کو بعض بچوں کو اٹھنا بھی پڑا، لیکن ایک دفعہ جو بہت بھرپور حاضری تھی۔ اور دوسرا اس حاضری کے اندر صرف طلبہ نہیں تھے، ایک تو یہ تھا کہ طلبہ صرف اسلامیات کے نہیں تھے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے تھے، اور پھر یہ کہ طلبہ نہیں تھے، ان کے اساتذہ بھی شامل تھے، اور اساتذہ بھی صرف اسلامیات کے نہیں تھے، دیگر ڈپارٹمنٹس کے بھی، انہوں نے سوالات بھی کیے، اور ان کے سوالات سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی کتنی دلچسپی ہے، اور مختلف شعبہ جات کے لوگ اور ان کے اساتذہ بھی، ان کے طلبہ بھی، سب نے جس طرح سے بڑی دلچسپی کے ساتھ سوالات کیے، تو اس سے ایک امید بنتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو معاشرہ ہے بانجھ نہیں ہے، اور اس میں دین کے حوالے سے جو ذوق اور شوق ہے وہ بہرحال قابل تحسین ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اللہ کرے کہ علم کے یہ گہوارے ہماری یونیورسٹیاں، ان میں سے اسکالر نکلیں، وہ دین سمجھے ہوئے ہوں اور دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہم شروع کرتے ہیں، جو بڑی عجیب و غریب خبر ہے، اس پر بہت ضروری ہوگا اس انداز سے آپ کا تبصرہ لینا کہ آج کل ہمارے ہاں نیکی کا تصور بھی کتنا دھندلا گیا ہے۔ خبر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ لاہور کا ایک علاقہ سبزہ زار 1 جنوری 2025 کو یہاں ایک بہت دلخراش واقعہ پیش آتا ہے۔ ریاض نامی ایک شہری ہیں، وہ اپنے ہم زلف جن کا نام امتیاز ہے، جائیداد کا ان کا تنازع تھا، تو اپنے ہم زلف کو قتل کرواتے ہیں کرائے کے قاتل سے۔ سب سے افسوسناک بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ قتل کروایا گیا، اس کے عوض جو کچھ دیا گیا 2 عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکل اور 30,000 روپیہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنے ہم زلف کو قتل کروایا جا رہا ہے، قتل کرنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ 2 عمرے کے ٹکٹ مانگ رہا ہے، 30,000 روپیہ اور 1 موٹر سائیکل۔ یعنی ڈاکٹر صاحب وہ سمجھتا ہے شاید کہ میں قتل کر کے عمرہ کروں گا تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی یہ کیسا ہے کہ ایک بے گناہ کی جان لینے کے عوض ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو نیکی کر رہے ہیں، شاید نیکی کے لیے کوئی پیسے جمع کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں ایک تو اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ہم زلف کو جائیداد کے تنازع کی وجہ سے قتل کروایا گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس کو قتل کروا دوں گا تو میں نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، آخر تو موت آنی ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو دوسروں کو قتل کروا کے کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا، پتہ نہیں یہ لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، شاید ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اور دوسرا جو اس میں معاوضہ طے کیا گیا ہے، اس میں نیکی کے تصور کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نیکی کا کیا تصور۔ نیکی ہر شخص نے اسلام کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر لیا ہوا ہے، اور نیکی کا تصور بھی ہر ایک نے اپنا اپنا بنا لیا ہوا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر کئی دفعہ بات کی ہے کہ جو طبقہ جس پیشے سے منسلک ہے، انہوں نے اپنے پیشے سے متعلق اور اپنے معاملات سے متعلق کوئی نہ کوئی دین کا تصور بنا لیا ہے۔ اب ڈاکو بھی تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں انصاف کے ساتھ مال تقسیم کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہیں ڈاکو، ڈاکہ مار کے، اور مال جو ہے یعنی تقسیم میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، تقسیم کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ڈاکہ مار کے آئیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں، جو مثلا شوبیز کے لوگ ہیں، تو وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، شکر کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ میرا فلاں ڈانس جو ہے بڑا کامیاب ہوا ہے، اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو فلاں کیا ہے ڈانس وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ دین کا تصور اس طرح کا رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ تو انتہائی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو قتل کا معاوضہ، ایک تو کرائے کے قاتل ہیں، اور کرائے کے قاتل معاوضہ 2 عمرے کے ٹکٹ لے رہے ہیں، اور اس میں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ چونکہ معاوضے کی بات ہو رہی ہے تو معاوضہ روپوں میں بھی ہو سکتا تھا، تو انہوں نے جو 2 عمرے کے ٹکٹ رکھے تو وہ شاید دونوں لوگ جو اس میں انوالو ہوں گے وہ عمرہ کر کے آئیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا جو ہے گناہ معاف کروا لیا۔ حالانکہ یہ دین کا تصور بالکل غلط ہے۔ ایک دین میں ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تو دعائیں کرنے سے اور التجائیں کرنے سے اور عمرے کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد بالکل معاف نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے اس کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری حدیث ہیں، میں صرف ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور آپ نے پوچھا کہ میری امت کا جو مفلس ہے وہ کون ہے، آپ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کے آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہوں گے۔ کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہوں گے، اور ساتھ نمازیں، روزے، حج سب کچھ لے کے آئے گا۔ تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تقسیم کر دے گا، جن جن کو اس نے تکلیف پہنچائی یا جن کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تقسیم کر دے گا، اور کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور حقوق ابھی اس کے اوپر باقی ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے لوگوں کی برائیاں، دوسروں لوگوں کے گناہ وہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آیا تھا پوری نیکیاں لے کر، اور پھر اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا اور وہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ کسی شخص کا کوئی بھی حق آپ نے دینا ہے تو جب تک آپ وہ حق پورا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اور اس لیے یہ لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے طریقہ کہ ہم جا کے کعبے کے چکر لگائیں گے تو لوگوں کے دیے ہوئے چکر بھی معاف ہو جائیں گے، یہ کبھی نہیں معاف ہوتے۔ ان کو معاف کرانے کے لیے لوگوں کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے، اور اگر آپ کسی کا جان لے رہے ہیں، کسی کا خون کر رہے ہیں، اور پھر عمرے کا ٹکٹ لے کے آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا، یہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ کسی ایک شخص کو بغیر وجہ کے مارنا، اور دیکھیں جائیداد کے تنازع میں یہ بغیر وجہ کے ہی مارنا ہے، آپ صرف اور صرف اس لیے کہ جائیداد کسی ایک شخص کو مل جائے اور کرائے کے قاتل بن کے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ بغیر وجہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی شخص جب ایک کسی کو قتل کرتا ہے تو ایسے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم کر کے تو وہ سمجھتا ہے کہ عمرہ کرنے سے اس کا جرم معاف ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے کہ نیکیاں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے حق بھی غصب کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہوتے، کسی کے حق پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پلاٹ غصب کر رکھا ہے، ملاوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے حق مار رہے ہیں، تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے عمرے وہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ یہ انہی کے پاس چلے جانے جن کے ہم حق مار رہے ہیں، اور ہم مفلس کھڑے ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا۔ اللہ کرے کہ ہم بیلنس اپروچ کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دلچسپ خبر سامنے آئی ہے جو دلچسپ بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، اور ہمارے ایک معاشرتی المیے کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ اس کو کافی اداروں نے رپورٹ کیا ہے، نیوز کے اداروں نے۔ عبدالاحد ایک نوجوان ہے، اس کی والدہ کو، یہ 5 سال کا تھا جب ڈیورس ہو گئی، ایک اس کی بہن بھی ہے طوبہ، تو والدہ نے سوچا کہ اگر میں آگے اب شادی کر لیتی ہوں تو معلوم نہیں شوہر میرے ان بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس نے کوئی 18 سال تک ان کی پرورش کی اور کوئی دوسری شادی نہ کرنے کی بات کی۔ اب بچوں کے ذہن میں آیا کہ یہ والدہ جس نے اپنی جوانی کے بہترین ایام، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں پیدا کی ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، شادی ایک اہم اس کا حصہ ہے ضرورتیں پوری کرنے کا، تو اس نے ہمارے لیے اس طرح کا ایک مشکل وقت گزارا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم والدہ کی شادی کروائیں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب خود بڑا بن کے ملاقات کی۔ اس کی بہن اصل میں کسی اسکول میں پڑھاتی تھی، وہاں کسی نے کہا کہ ہمارے کو عزیز ہیں تو وہ خواہش مند ہے شادی کے، ان سے پیغام آیا، والدہ کو پہلے منایا، پھر یہ بیٹا اپنی والدہ کی شادی کے لیے بڑا بن کے اپنے ہونے والے باپ سے ملا، اس کو دیکھا چاکھا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر والدہ کو قائل کیا، اور پھر بالآخر والدہ کے نکاح میں گواہ بن کے بھی بیٹھا۔ مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ پہلا ایسا معاملہ ہے جس میں اپنی والدہ کا کوئی نکاح کرا رہا ہے یا والد کا، تو وہ گواہ بن کے بیٹھا، ورنہ بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ رسپانس بڑا اچھا آیا۔ وہ عبدالاحد نے ایک اور بات کی ڈاکٹر صاحب، وہ کہتا تھا کہ یہ میرے لیے بڑا عجیب تھا، فیلنگز اس کی کچھ سامنے آئی ہیں کہ والدہ کو اس طرح تیار ہوئے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، تو جب آئیں تو میں ملنے کے بجائے گھر سے چلا گیا دوست کے پاس، تو میری ایک کہتا ہے عادت تھی کہ میں ہمیشہ والدہ کو، بہن کو یا فیمیل کو سی آف کرنے خود جاتا تھا، تو حسب عادت جب والدہ رخصت ہو رہی تھی گھر سے تو میں بھی ساتھ ہی نکلا،
تو لیکن آگے میں نے دیکھا کہ آج کوئی اور آ گیا ہے خامد تو وہ لہنگا پکڑ کے تو دروازہ کھول کے بٹھا رہا ہے، تو میرے دل کو کچھ ہوا تو میں واپس آ گیا تو لیکن کہتا پھر میں نے ویڈیو تھوڑی سی بنائی تھی، میں بیٹھا تھا اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں نہ کروں، ایسے میں بیٹھا تھا، دوستوں سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں کر دو، میں نے کہا یار مجھ سے کافی دیر بیٹھا، مجھ سے تو نہیں ہوتی، شیئر کا بٹن کوئی اور دبائے، کسی اور نے شیئر کیا تھا اور رسپانس بڑا اچھا آیا سوسائٹی کا کہ بالکل دوسری شادی بھی ہونی چاہیے، کچھ میرج نہیں چل سکتی، تو اس کو ہمیں یعنی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کی۔ دیکھیں بڑا یعنی انسپائرنگ واقعہ ہے، اور جی اس میں جو خاص طور پہ جو آپ رسپانس کی بات کر رہے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ابھی بہرحال خیر باقی ہے، لیکن عملاً جو ہے معاشرے میں شاید خیر کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی لوگ سوچتے تو ہیں لیکن عملاً اس طرح کا کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے، یعنی اسے اچھا تو کہہ دیتے ہیں لیکن کرنے کی طرف نہیں آتے، کرنے والے کوئی آپ دیکھیں یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے اور اس کے بچے چھوٹے تھے اور اس نے بچوں کی پرورش کے لیے شادی نہیں کی، اور وہ اس کی عمر گزر گئی یا وہ بڑی ہو گئی اور پھر اس کے بچے نے اپنی ماں کی شادی کی ہے، تو اس طرح کا کوئی ایک کیس نہیں، آپ کو لاہور میں ایک شہر میں اتنے کیسز مل جائیں گے کہ جو خواتین جو ہیں وہ اپنی ارلی ایج کے اندر بیوہ ہو گئیں اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ ان کے والدین نے، نہ ان کے بھائیوں نے، نہ ان کی بہنوں نے کبھی ان کی شادی کی فکر نہیں کی، اور اسی طرح وہ زندگی گزار رہی ہیں، اور گزار کے بعض چلی گئی یہاں سے اور بعض گزار رہی ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور پرسان حال ہو بھی کیسے، ہو سکتا بھی کیسے ہے۔ دیکھیں ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ اس معاشرے میں جہاں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے، قانونی طور پر پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر کوئی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور جو کوئی بیوہ یا متعلقہ خاتون ہے اس سے کوئی کنوارا تو شادی نہیں کرے گا نا، اس سے کوئی شادی شدہ ہی شادی کرے گا، اور اس کے لیے ہم نے یہ بیریئر لگایا ہوا ہے کہ جو پہلی بیوی ہے اس سے اجازت ہوگی تو پھر شادی ہوگی، گویا نہیں ہوگی۔ پہلی بیوی کب اجازت دیتی ہے؟ کون سی بیوی ہے جو اپنے خامد کو اجازت دیتی ہے یعنی کہ وہ شادی کر لے؟ لہٰذا گویا بیوہ اور متعلقہ ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم نے گویا قانونی طور پر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور حالات اس طرح کے ہیں کہ جس کے بچے ہوں جس کے بچے نہ ہوں، کم از کم شادی ان کی دوبارہ نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی، معاشرے کے پیرامیٹرز اس طرح کے ہیں اور قوانین اس طرح کے ہیں اور حالات اس طرح کے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ کا کوئی بندوبست نہیں۔ اس میں اس معاشرے کے اندر اور اس عملی صورتحال کے اندر جب اس طرح کا کوئی ایک آدھ واقعہ آتا ہے تو لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، اور ظاہر فطرت ہے نا، اور جب فطرت کی بات ہوگی تو وہ تو اچھی ہی ہوتی ہے، اور فطرت کے مطابق جو بھی معاملہ ہوگا لوگ بھی اس کو اچھا سمجھیں گے، اور ہے بھی اچھا۔ بہت ہی کمال کام کیا ہے اس بیٹے نے جس نے اپنی والدہ کی شادی کر دی ہے، اور اس طرح کے معاملات جتنے بھی جہاں کہیں بھی ایسی مائیں موجود ہیں تو بیٹوں کو میدان میں آنا چاہیے اور ان کو اپنی ماؤں کی شادیاں کرنی چاہیے، جن کی مائیں بھی شادیوں کی عمر میں ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں شادیوں کی عمر ہوتی ہی ہوتی ہے، اگر 50-60 سال کی بھی کوئی والدہ ہو گئی ہے تو اس کو بھی کمپینین شپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں بھی کوئی جوڑ جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اور شادی کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی دل کی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی شیئرنگ کرنی ہوتی ہے، جسمانی ضروریات تو اپنی جگہ، لیکن مینٹلی آپ کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے، کمپینین شپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہر عمر میں تو ایسی خواتین جو بیٹھی ہیں ان کے کوئی بھی اگر بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے کوئی قریبی عزیز ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کی شادیوں کا بندوبست کریں، اور اسی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ کوئی بیوہ اور متعلقہ جو ہے وہ بغیر نکاح کے نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا کو بندوبست کرے۔ اسی طرح کی ضرورت ہے، اسی طرح کے جذبے کی اور اسی طرح کے عملی اقدام کی جس طرح کے اس شخص نے کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اس خاتون کو حالانکہ فوراً ضرورت تھی، بلکہ زیادہ ضرورت تھی، جب بچے چھوٹے تھے کوئی ساتھی ہوتا، اب سنگل پیرنٹ کے لیے بچوں کی تربیت کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس نے انتظار کیا کہ یہ بڑے ہو جائیں تو پھر میں شادی کروں، یعنی کیا بہتر نہیں کہ اچھے باپ مل سکیں؟ نہیں، اصل میں پاکستانی معاشرہ ایسا ہے جہاں ستیلا پن ایک گالی ہے، لہٰذا چاہے ستیلی ماں ہو اور چاہے ستیلا باپ ہو، اس کو ستیلے پن کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ مشکلات ہیں، اور بچوں کو ستیلے والد کے ماتحت دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ خود پال لے۔ یہ ایک بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر جو
ستیلے پن کا مسئلہ ہے اس میں مائیں پھر یہی سمجھتی ہیں کہ وہ سنگل پیرنٹ کے طور پر بچوں کی پرورش کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے یہ صرف اس ماں کی بات نہیں ہے, عام طور پہ یہی روش ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے. بہت ریئر ہے کہ کوئی جو ہے اس ایسے موقع پر شادی کر لے اور وہ سمجھے کہ جو سوتیلا باپ ہوگا یا سوتیلی ماں ہوگی وہ بھی آ کے بچوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے گی. یہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, اس لیے جو ہے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی افسوسناک خبر ہے, گجرات سے سامنے آئی ہے, اور یہ خبر چونکہ سردیوں سے متعلق ہے اور جنرل پبلک سے متعلق ہے. عام طور پر گیسز بھی ہوتی ہیں اور کم ہوتی ہیں, رات کو آتی بھی نہیں, اور بہت سے علاقے ابھی بھی پاکستان کے ایسے ہیں کہ وہاں گیس نہیں ہوتی, گیس کا ہیٹر نہیں جلا سکتے, سردی شدید ہو گئی تو کوئلے جلاتے ہیں. گجرات میں ڈاکٹر صاحب ایک فیملی ہے, باپ ان کا شفیق ملیشیا میں ہوتا ہے, والدہ گھر میں تھی, اس کو کسی ایمرجنسی میں ہسپتال جانا پڑا. 5 بچے تھے ان کے, 4 بچے اپنے تھے, ایک کوئی کزن تھا. 13 سال سے لے کر 5 سال ان کی عمریں ہیں. 13 سال کی بچی بڑی لائبہ تھی, وہ کوئلے سلگا کے دہکا کے انہیں دے گئی تاکہ سردی نہ لگے, وہ چلی گئی. لیکن کمرہ بالکل ایئر ٹائٹ تھا ڈاکٹر صاحب, ہوا نہیں تھی, کھڑکی نہیں تھی, کوئی روشن دان نہیں تھا. اب اس سے کاربن مونوکسائڈ جو ایک آکسائڈ نکلتی ہے گیس, وہ اتنی بے رنگ اور بے بو ہے کہ پھر بے ہوش ہوئے, اور جب واپس آئی تو سب لاشیں بن چکے تھے. اور وہ اس طرح غش کھاتی ہے ڈاکٹر صاحب, مطلب اچانک آپ تھوڑی دیر باہر جائیں ہنستے کھیلتے بچے دیکھ کے اور واپس آئیں تو سب لاشیں پڑے ہوئے ہیں, ساتھ کزن بھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو ذرا اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ گیس کا کوئلوں کا ایسا استعمال بند کمرے میں نہ کریں. ڈاکٹر صاحب سیم ایک واقعہ عین اسی دن, یعنی جب یہ واقعہ یہاں رپورٹ ہوا تو مقبوضہ کشمیر سے, سری نگر سے لوگوں نے کہا ہمارے ہاں سیم واقعہ ہوا ہے, والد تھی, والدہ تھا, ایک 2.5 سال کا بچہ, ایک 28 دن کی بچی, 3 بچے اور والدین, وہ بھی دہکا کے سوئے رات کو اور صبح نہیں اٹھ سکے. دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں بہت. ہم بچپن میں بھی اس طرح کے واقعات سنتے تھے, لیکن یہ پتہ نہیں لوگ جو ہیں وہ اس بات کو شعوری طور پر سمجھتے نہیں ہیں اور پھر بھی اس کا خیال نہیں کرتے. اکثر لوگ تو اس کا خیال کرتے ہیں کہ جب آپ نے کوئلے دہکائے ہیں تو کوئی کھڑکی کھول دیں, کوئی دروازے کی تھوڑے سے کھول دیں, کچھ نہ کچھ وہاں پہ. وہ ایئر ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایئر ٹائٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ نقصان نہیں ہوتا. لیکن لوگ جو ہیں, ظاہر ہے سردی ہوتی ہے تو سارے دروازے بند کیے ہوتے ہیں تو اس میں پھر کوئلے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کوئلے دہکائیں نہیں, کوئی اور طریقہ دیکھیں. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیٹر ہو, چاہے گیس کا ہیٹر ہو, چاہے بجلی کا ہیٹر ہو, اور یا پھر کوئلے دہکائے جائے, کوئی گرمی کا بندوبست اس طرح سے کیا جائے. حالانکہ گھر میں کپڑے گرم موجود ہوتے ہیں. گرم کپڑے اس کی بجائے اگر یہ ذہن بنے اور اس طرح کی ذہن سازی کی جائے کہ ہیٹر استعمال کرنے کی بجائے کپڑے استعمال کیے جائے. آپ کپڑے زیادہ پہنیں, ایک سویٹر کی بجائے 2 سویٹر پہن لیں, 2 جرابیں پہن لیں, اور مفلر لے لیں, چادر لے لیں, گرم چادر لے لیں, گرم ٹوپری لے لیں, اور پھر بستر میں بیٹھ جائیں. دیکھیں اگر یہ سارے کپڑے اگر گرم پہن کے بستر میں آپ بیٹھ جائیں تو ہیٹر کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن چونکہ ہم نے کمرے کا ماحول گرم رکھنا ہوتا ہے, اور یہ عام طور پہ عادت یہ ہے کہ کمرے کا ماحول گرم رہے, اس لیے ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر جس طرح کا ہیٹر بھی میسر آتا ہے, لوگ الیکٹرک ہیٹر استعمال کرتے ہیں, یا پھر گیس کا ہیٹر نہیں میسر آتا تو پھر کوئلے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ہیٹر استعمال کرنے والی مینٹالٹی ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کی بجائے گرم کپڑے استعمال کرنے چاہیے. تو اس بات کے بھی شعور کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ لوگ گرم کپڑے استعمال کریں, اور اگر ہیٹر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے بھی تو پھر یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ بند کمرے میں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. گیس کا ہیٹر بھی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بہرحال بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, خاص طور پہ جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو. تو بہت سارے واقعات ہم نے اس طرح کے بھی سنے ہوئے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پھر وہ گیس دوبارہ جب آتی ہے تو کمرے میں گیس بھر جاتی ہے, اس سے بھی جو ہے خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے, اموات ہو جاتی ہیں. تو گویا ہیٹر استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی بھی ہاں اگر آپ جاگ رہے ہیں اور تو جاگتے ہوئے آپ کوئی استعمال کرتے ہیں تو کر لیں, لیکن جو ہی سوئیں آپ اس کو ختم کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے کہ آپ کوئی دیا وغیرہ جلاتے ہیں یا کوئی بھی چیز جلاتے ہیں تو سونے سے پہلے اس کو گل کر کے اس کو چراغ کو ختم, چراغ ہے, دیا ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ اس کو بجھا کے پھر سوئیں. تو یہ بجھائیں گے تو گویا اس میں بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک رہنمائی ہے. اگر آپ
यही तय कर लें कि हीटर हो जिस भी तरह का, तो सोने से पहले उसको बंद कर दिया जाए, तो फिर भी इस नुकसान से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला उन बच्चे तो फूल थे नन्हे, बख्शे बख्शाए थे, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को हौसला दे और अल्लाह ताला उनको बेहतर नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, बहुत ज़िम्मेदारी की बात है। सर्दी है, इससे बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन किस तरह बचाना है? इस तरह नहीं बचाना कि खुदा न खास्ता बच्चों की जान चली जाए। ये तो अब सबको जान लेना चाहिए कि बंद कमरों में कोयले ना जलाएं, कोई ना कोई रोशनदान, कोई ना कोई दरवाजे के नीचे से दर्ज होनी चाहिए। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि गैस के हीटर जलाने, इवन जब जल रहा होता है, हम जाग रहे होते हैं, तब भी रिकमेंड किया जाता है कि वहाँ को पानी वगैरह भी रखा जाए। ज़ाहिर है इसके कुछ असरात भी होते हैं, तो यानी बहुत कॉन्शियसली और बड़े एहतियात के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सब तक ये बात पहुँचानी चाहिए ताकि अल्लाह ना करे कि फिर कोई ऐसा हादसा सामने आए। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। नाजरीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में बहुत से मामलात ऐसे आते हैं जब हमें किसी का रवैया पसंद नहीं आता, किसी का कोई काम पसंद नहीं आता, हम उस पर कोई रिएक्ट करना चाहते हैं, रद्द अमल देना चाहते हैं। तो ये लार्जर स्केल पर कभी होता है कि कुछ लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज है, कभी एम्प्लॉइज़ अपने ओनर के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होते हैं। तो एहतजाज में हमने ये भी डॉक्टर साहब देखा कि बल्कि पाकिस्तान ने तो बहुत बुरे एहतजाज झेले हैं। जब रोड बंद कर दिए गए, एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिलता था और ख़वातीन बेचारी तंग होती हैं, अब भी होता है। तो गोया कि जैम होकर रह जाती हैं सड़कें, मुल्क, ज़िंदगी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो बहरहाल ये सिलसिला तो एक बहुत तकलीफ़देह सिलसिला है। पिछले दिनों हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहीं बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प पैराया इख्तियार करते हुए बड़ी एक नई सी बात कर दी। वो बड़े पूरे स्टाइल से जिस तरह बात करते हैं वो कर रहे थे कि मैं जापान गया था, गालबन हुंडा फैक्ट्री विज़िट कर रहा था, तो मैं जो ही थोड़ा सा आगे जाता था तो आवाज़ आती थी वो की आवाज़ आती थी। तो एक दो दफ़ा मैंने सब्र किया, लेकिन बिल आखिर मैंने पूछ लिया कि ये जब भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पीछे से वो क्यों होती है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी शाइस्ता और मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन्ड कौम थी, तो वो कोई एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। कहना वो ये चाहते थे कि देखें वो एहतजाज भी कर रहे थे लेकिन काम का हर्ज भी नहीं कर रहे थे। तो हम भी अगर ऐसे कर लें कि हम अपना एहतजाज करना हो तो उसका कोई अंदाज़ अपना लें। ये जो तोड़ फोड़ है, ये जो सड़कें बंद करनी है, ये जो मईशत का नुकसान होता है, इससे हमें बचना चाहिए। तो क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका? देखिए, पूरी दुनिया में एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं और ये जो अगर जापान में कोई एक तरीका हमारे वज़ीर आज़म साहब ने देख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाहिद तरीका है। देखिए, कौमें या जापान में भी वाहिद तरीका है? हाँ, जापान में भी कोई एक वाहिद तरीका नहीं है। लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं और उसमें बहरहाल कोशिश ये की जाती है पूरी दुनिया में कि लोग तंग ना हों। अब देखें ना, सड़क के किनारे आप खड़े हो जाएं और अपने प्ले कार्ड लेके आप खड़े हो जाएं, और तो ये भी एक एहतजाज का एक तरीका है। यहाँ पाकिस्तान में एक दफ़ा कश्मीर डे के ऊपर जो है ये तय किया गया था कि इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाई जाए और बहुत लंबी वो यहाँ से लेकर वो श्रीनगर तक कोशिश की गई, कम से कम कश्मीर के बॉर्डर तक जो है वो हाथों की जंजीर बनाई जाए, लोग सड़क के किनारों पे खड़े होके। बहुत अच्छा एक एहतजाज का तरीका था। इस तरह के मुख्तलिफ एहतजाज के तरीके। कई दफ़ा डॉक्टर साहब खिलाड़ी खेलते हुए कोई पट्टी बांध लेते हैं और ये पट्टी बांधने का ये भी मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी ये है कि जो जब कोई स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो अपना काम बंद नहीं करते, पट्टी बांध लेते हैं। कोई इस तरह का एहतजाज, कोई ऐसा सिंबॉलिक जो है वो तरीका इख्तियार कर लेते हैं जिससे इजहार हो रहा हो कि वो एहतजाज पर है, लेकिन काम का हर्ज नहीं होता। ये सिर्फ जापान में नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह से होता है। पाकिस्तान में भी इस तरह से ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं, लेकिन बहरहाल एहतजाज का वो तरीका भी पाकिस्तान में के अंदर भी मौजूद है। मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में भी ये तरीका होता है कि सड़कें बंद कर दी जाती हैं। लोग ये एक गोया एक ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा वायलेंट तरीका कह लें या सबसे ज़्यादा शदीद एहतजाज का तरीका कि आप सड़कें बंद कर देते हैं, आप एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं देते। लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता तो नहीं मिलता, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कोई इस तरह का मसला होता भी है, सड़क बंद भी की हुई हो, तो फिर भी एम्बुलेंसेस के लिए रास्ता बनाया जाता है। ये फ़र्क बहरहाल है, लेकिन ये अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। हर जगह पे एहतजाज का तरीका
बड़ा पोलाइट और अच्छे नरमी के साथ एहतजाज और सिम्बोलिक एहतजाज करना, ये भी तरीका राइज होता है, और शदीद एहतजाज का तरीका भी राइज होता है। ये डॉक्टर साहब, इसका ताल्लुक रद्द-ए-अमल से भी नहीं है ना, कि अगला बंदा जिसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है वो कितना शऊर रखने वाला है, रिस्पॉन्स भी देता है कि नहीं? हम तो देखते हैं ना कि यहाँ सड़कों पर लाशें जब तक रख दी जाएं इंतजामिया तवज्जो ही नहीं करती। मेरा ख्याल है इसके साथ भी इसका ताल्लुक है, लेकिन ज़्यादातर ताल्लुक इसका सिर्फ और सिर्फ करने वाले के साथ है। देखें, जो जिसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है उसको सड़क बंद करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको लाशें रखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो कोई आप उसकी ज़िंदगी का नाटका बंद करेंगे तो फिर शायद कोई फ़र्क पड़े, वगरना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लॉन्ग मार्च हुए, बहुत बड़ा बड़ा एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया बाहर आई, लोग बाहर निकले, लेकिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ निकले वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ, हर चीज़ ख़राब हुई, लेकिन जिनके खिलाफ एहतजाज हुआ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा मेरे ख्याल में एहतजाज जो है वो संजीदा एहतजाज जो है वो सिम्बोलिक ही होना चाहिए, उसका ऐसा तरीका ही इख्तियार करना चाहिए। देखिए, अगर अवाम सारे बाहर निकल भी आते हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो रास्ते बंद करें, वो सड़कों के किनारे पे खड़े हो जाएं। वो अपना अगर तादाद के एतबार से बाहर निकल के एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो भी सड़कें बंद करना ज़रूरी नहीं होता, सलीके से किया जा सकता है। लेकिन ये बहरहाल इस एक मज़हक़ा खेज़ एहतजाज का जो हमें पाकिस्तान के अंदर तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने चूँकि उस तरह की आवाज़ें निकाल के वो दिखाया, तो पाकिस्तान में तो एक बिल्कुल एक लतीफ़े की तरह लोगों को सुनाया जाता है, एक मीम बन गई। लेकिन बहरहाल इससे एक संजीदा एहतजाज की और पोलाइट और नर्म एहतजाज की एक वेव ज़रूर चली है, और लोगों को एहसास हुआ है कि एहतजाज जो है नरम तरीके से करना चाहिए। और ये नरम तरीके वाला एहतजाज भी मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ जापान में है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है। लेकिन वो जो शदीद एहतजाज है सड़कें बंद करने वाला, वो तो ना एहतजाज के एतबार से ठीक है, ना इंसानियत के एतबार से ठीक है, जुल्म है, और वो जुल्म है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों के हकूक़ की बात की है, और रास्ते का हक़ ये है कि रास्ता रोका ना जाए, उसमें कोई रुकावट पैदा ना की जाए। और अगर हम ऐसा कोई एहतजाज करते हैं तो वो दुरुस्त है, वगरना शरई लिहाज से भी गलत है, समाजी लिहाज से भी गलत है, और एहतजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, यानी नबी अलैहिस्सलाम से वैसे एहतजाज का तरीका मिलता भी है कि एक सहाबी जिसका यानी पड़ोसी उसे तंग करता, तो आपने फरमाया था कि अपना सामान बाहर सड़क पे रख लो, तो यानी एहतजाज का तरीका मिलता तो है। लेकिन वो सड़क पे रख के सड़क बंद नहीं थी, पूरी बंद नहीं करनी है ताकि लोग गुजरे। हाँ, सड़क बंद नहीं की थी, बस सड़क पे रखा था ताकि लोग पूछें कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग पूछते थे क्यों बैठे हुए हैं, तो वो उससे बताते जाते थे। इससे ये बहरहाल कोई ऐसा मतलब ना ले ले, नहीं, ये मतलब निकलता है कि सड़क बंद नहीं करनी, सड़क के किनारे बैठना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अगली खबर यह है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ये इंकशाफ किया गया है कि 22,000 हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं, यानी उनके पास पाकिस्तान का ID कार्ड भी है, किसी न किसी और मुल्क की शहरियत भी उनके पास है। अब तजवीज़ ये दी गई है कि जिस तरह जजेस और अरकान असम्बली पर ये पाबंदी आयद है कि वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, तो ब्यूरोक्रेट्स पर भी ये पाबंदी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, होता अमूमन ये है हमारे मुल्क में कि लोग सर्विस करते हैं, उसमें ऊंच नीच भी करते हैं, और करने के बाद वो पैसे बाहर रख देते हैं और बिलाखिर अपने बच्चे लेके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। कमाते यहाँ से हैं लेकिन सर्व यहाँ करके कमाते हैं, ज़िंदगी कहीं और गुजारते हैं, पैसा यहाँ से ले जाते हैं। तो ये दोहरी शहरियत और ब्यूरोक्रेट्स पर लागू करना आप क्या समझते हैं? बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप दोहरी शहरियत हासिल करते हैं, शहरियत हासिल करने के लिए जिस मुल्क की आप शहरियत हासिल करते हैं, आप बाकायदा हल्फ देते हैं कि आप उस मुल्क के वफ़ादार रहेंगे और उस मुल्क के लिए उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और अगर आप एक मुल्क के अंदर पब्लिक सर्विस कर रहे हैं और पब्लिक सर्वेंट हैं, और एक मुल्क के अंदर आपने खिदमत दी हुई हैं, आपकी अगर डेडिकेशन ही कोई नहीं है, आपकी अगर ओनरशिप ही कोई नहीं है, आपकी या आप कहें हाफ ओनरशिप है, आप आधे इस मुल्क को अपना समझते हैं, आधे किसी और को समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क की खिदमत दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकते, और पूरी नेक नीयती के साथ और पूरी दिल लगी के साथ और पूरे जाफशानी के साथ आप खिदमत सर अंजाम दे सकते ही नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तजवीज़ जहाँ से भी आई है बहुत अच्छी तजवीज़ है। 22,000 ब्यूरोक्रेट अगर
باہر کی رکھتے ہیں شہریت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22,000 آفیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کی اونرشپ کو پوری طرح نہیں لیا جاتا، پاکستان کو اپنا ملک پوری طرح نہیں سمجھا جاتا۔ اگر پاکستان اپنا ملک ہے اور پاکستان کو ہی اپنا ملک سمجھا جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے ملک کی شہریت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے دوسرے ملک کی شہریت لینی ہے تو پھر پاکستان کے اس طرح کے آفیسز میں بیٹھنا یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ پھر وہ یہ دفتر چھوڑ دیں۔ اس طرح کے یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، پورے پاکستان کی جو مشینری ہے، جو یعنی انتظامی مشینری ہے، وہ تو یہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ دوہری شہریت لے کے یہ کام کریں گے تو کبھی بھی اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اس وابستگی کے ساتھ اور اس نیک نیتی اور وفاداری کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ نیچرل بات ہے۔ کوئی کہے کہ میں پھر بھی وفادار ہوں، بھئی آپ نے ایک اور ملک کی وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس ملک کے بھی وفادار ہیں اور اس ملک کے وفادار ہیں؟ کم از کم آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ 50% وفادار ہیں، آپ پورے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ جو جس نے بھی تجویز دی ہے بہت اچھی تجویز دی ہے۔ جو بھی ملک کا سیاستدان ہے، جو بھی ملک کا کسی اس آفس ہولڈر ہے، اس کو دوہری شہریت کا مالک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ دوہری شہریت رکھتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے آفیسز چھوڑ دیں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم توجہ دلائی ہے کہ 22,000 یعنی یہ لوگ ریکارڈ پہ آ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل اس طرح ہیں جیسے ہمارے ہاں سے کچھ لوگ کمانے کے لیے مشرق وسطیٰ چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، وہ کبھی اس کو اپنا ملک نہیں سمجھتے، وہ صرف کماتے ہیں اور جو ہی کمائی ہو جاتی ہے وہ گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ انہوں نے بھی گویا پاکستان کو کمائی کے لیے تو چوز کیا ہے، رہنے کے لیے چوز نہیں کیا، اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے چوز نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کیسے کریں گے؟ یعنی ذمہ داران لوگ ہی جب باہر جانا چاہتے ہیں کہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو بہرحال یہ پابندیاں ہونی چاہیے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ طلبہ ہی ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، یہی ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، یہی ملک چلاتے ہیں، اور تعلیم میں ترقی ہی ظاہر ہے کسی ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نظام تعلیم میں بڑی اچھائیاں بھی ہیں، کئی خرابیاں بھی ہیں، ان پر بات ہوتی بھی رہتی ہے، اور خاص طور پر آپ کا تو تعلق ہی چونکہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہے، یونیورسٹی کی ہائی ایجوکیشن جو ہے اس میں آپ براہ راست انوالو ہیں۔ یہ خبر ہے HEC میں 30,000 طلبہ کی ڈگریاں تصدیق کی منتظر ہیں۔ انکشاف کیا ہے ایجوکیشنل کمیٹی کی کنوینر ڈاکٹر شازیہ اسلم نے کہ 30,000 طلبہ ایسے ہیں جن کی ڈگریاں HEC کے پاس ہیں، وہ تصدیق نہیں کر رہے۔ وہ کریں گے تو یہ آگے اپنے جو بھی معاملات جاری رکھنے ہیں وہ رکھیں گے۔ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ سیاسی اختلافات بھی طلبہ کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اگر ڈگری جیسے معاملے میں جو پڑھے لکھے طلبہ ہیں وہ بیچارے ڈگری بھی حاصل کر چکے، سیاست ان پر اس طرح اثر انداز ہو رہی ہے کہ وہ بیچارے رکے ہوئے ہیں، جام ہو چکے ہیں، سرو نہیں کر سکتے، تو کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ان کی مشکل حل ہو؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ سیاسی حالات اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ کس اعتبار سے انہوں نے کہا؟ شاید اکیڈمک کو معاملہ ہے یا کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر جو انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ڈگریوں کے جو تصدیق کرنے کا عمل ہے اس میں رکاوٹ پڑتی ہوگی، کوئی اس طرح سے بات کی ہوگی، شاید ایسا کچھ ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال دیکھیں، ڈگریوں کی ویریفیکیشن کا ایشو یہ ہے کہ ڈگری یونیورسٹی نے دینی ہوتی ہے، HEC ڈگری نہیں دیتا، ڈگری دینی ہوتی ہے یونیورسٹی نے، اور یونیورسٹی ہی ویریفیکیشن کا ادارہ ہے، یونیورسٹی کو ہی ویریفیکیشن کرنا ہوتی ہے۔ جب کبھی کسی ادارے نے ویریفیکیشن کروانی ہو تو وہ اسی یونیورسٹی کو کہتا ہے کہ آپ اس کی ویریفیکیشن کر دیں، یونیورسٹی پہ اس کی ویریفیکیشن کر دیتی ہے یا نہیں کرتی، تصدیق کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب یہ جو HEC ایک ایسا ادارہ ہے جس کی جو ایک ایڈوائزری نیچر کا یا سجیسٹیو نیچر کا اس کی یعنی تجاویز دینے والا یا ایک مشاورت دینے والا ایک ادارہ ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کو مشاورت فراہم کرے اور ٹھیک طریقے سے پورے ملک کی جو ہائر ایجوکیشن اس کو ٹھیک رکھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈگری کی تصدیق ہے یہ ایک ایسا یعنی ہتھیار ہے ہائر ایجوکیشن کے ہاتھ میں کہ وہ ڈگری کی تصدیق کی وجہ سے وہ یونیورسٹیوں کو بھی باؤنڈ کرتا ہے،
بہت سارے معاملات میں یونیورسٹیوں کو باؤنڈ کر لیتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم ڈگری تصدیق نہیں کریں گے. لہٰذا یونیورسٹیوں کو اس طرح سے کرنا پڑتا ہے جس طرح سے HEC کہتا ہے. لہٰذا ہر چیز کے بارے میں بالکل ایک نئی چال چل پڑی ہے پورے ملک کے اندر کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ HEC کے ایک نوٹیفیکیشن کے لیے باؤنڈ ہو جاتی ہیں. پر یونیورسٹیوں کو بہت ساری جو خاص طور پہ نئی یونیورسٹیاں ان کو پتہ بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی HEC کوئی نوٹیفیکیشن کرتا بھی ہے, اس نوٹیفیکیشن کے جواب میں کسی بھی معاملے میں اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں یا اس خاص ایشو کے بارے میں اگر یونیورسٹی اپنی باڈیز سے کوئی اپروو کروا لے کوئی اور بات جو HEC نے نوٹیفائی کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات اپنی باڈیز سے منظور کرا کے نوٹیفائی کر دے, تو وہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے یونیورسٹی کا اپنا نوٹیفیکیشن وہ سپرسیڈ کرے گا HEC کے نوٹیفیکیشن سے. یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, لوگ کرتے بھی اس طرح نہیں ہیں, لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ اب ہم باؤنڈ ہو گئے. یونیورسٹی اپنی ڈگری کی مالک ہونے کے باوجود صرف تصدیق کے عمل کی وجہ سے وہ HEC کے سامنے اتھارٹی یونیورسٹی کے پاس اتھارٹی یونیورسٹی کے پاس. اب پوری دنیا میں دیکھیں, پنجاب یونیورسٹی مثال کے طور پر پوری دنیا پنجاب یونیورسٹی کو جانتی ہے, وہ HEC کو نہیں جانتی. لہذا دنیا میں کبھی آپ پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری پیش کریں گے یا کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری پیش کریں گے تو وہ یونیورسٹی کی ڈگری دیکھے گا اور یونیورسٹی سے ہی ویریفائی کروائے گا. اس کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ HEC, یہ صرف پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں اور پاکستان کے اندر جو نوکری دینے والے ادارے ہیں یا تعلیم والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ HEC سے تصدیق کریں. لہٰذا یہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک خامخواہ کی ایک حاصل ہے کہ خامخواہ کی تکلیف ہے, بلکہ وہ اتنا بیک لاگ بنا ہوا ہے, اتنی اس کے اندر جو پائل اپ ہوا ہے کہ 30,000 ڈگریاں جو ہیں اس کے وہاں جڑ گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 30,000 جو ہیں بس جڑ گئی ہیں, جڑتی رہی. ہو رہا ہے کام, ساتھ ہو رہا ہے, لیکن وہ سلو ہے, وہ اتنا یعنی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اتنا زیادہ کام ہے کہ اس میں 30,000 جو ہے وہ پائل اپ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ساتھ نکل نہیں رہا, ساتھ نکل بھی رہا ہے, لیکن 30,000 ڈگریاں جو ہیں وہاں تصدیق کی منتظر ہیں. تو میرے خیال میں اس کام کو آسان بنانا چاہیے. یہ ویریفیکیشن, پہلی بات تو یہ ہے کہ تصدیق یہ HEC سے ہونی نہیں چاہیے. جس یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ یونیورسٹی اپنی ڈگری ویریفائی کرے اور دیٹس اٹ. جو HEC کی تصدیق نامہ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ضرورت ہے تو پھر اس کو ڈیجیٹلائز کیا جانا چاہیے اور ڈیجیٹلی اس کو جو ہے وہ ایسا آن لائن سسٹم کر دینا چاہیے کہ ہر شخص اپنے گھر بیٹھا اس کی تصدیق کروا لے. یہ کم از کم فزیکلی جا کے تصدیق کروانے سے یہ جو 30,000 یا 60,000 یا اتنے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کے لوگ پیچھے پھرتے رہیں, یہ ان کی حیثیت ختم کر دینی چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب وقت بڑا کم رہ گیا, ایک چھوٹی سی خبر ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. برات سے گم ہونے والے 35 لاکھ روپے کے زیورات ریلوے پولیس کی مدد سے کس طرح واپس مل گئے؟ ڈاکٹر صاحب یہ 35 لاکھ روپے مالیت کے زیورات کپڑوں سے بھرے ہوئے گمشدہ بیگ تھے. ظاہر ہے یہ لاہور سے کراچی ایک بارات جا رہی تھی تو ان کے گم ہو گئے. اب اس میں جو بات خبر کے طور پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوٹی پر موجود ہیڈ کانسٹیبل محمد صفدر نے پلیٹ فارم نمبر 2 سے 2 بیگ تلاش کیے جن میں دلہن کا 12 تولے سونا, قیمتی کپڑے موجود تھے. SHO رمضان کی موجودگی میں بیگ کی شناخت کے بعد مالکان کے حوالے کر دیے گئے. ایک تو ڈاکٹر صاحب وہ اتنا اہم زندگی کا ان کا ایونٹ بیچاروں کا, برات میں سونا گم ہو جاتا تو کیا شادی کا آغاز ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے پولیس والے ہیں ان کے بارے میں اور طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن بہرحال کم تنخواہ بھی ہے تو دیانتداری کا مظاہرہ کیا گیا. دیکھیں یہ وہ بات ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بہت خیر باقی ہے. الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ یہ روشن چہرہ ہے پاکستان کا اور مختلف اداروں کا اور مختلف افراد کا. دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو چوری کرتا ہے, چور تو چور ہے, چاہے اس کو کوئی چیز جو ہے اتفاقاً مل جائے اور چاہے وہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ چوری کرے. لیکن جو عام طور پہ لوگ ہیں وہ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ نہیں ہوتے, وہ دیانتدارانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو کوئی چیز مل بھی جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصل مالک تک پہنچ جائے. دیکھیں بارات اگر کراچی جا رہی تھی یا کراچی سے لاہور جا رہی تھی تو یہ بہرحال مشکل تھا کہ ان لوگوں کو تلاش کرنا اور تلاش کر کے ان تک پہنچانا. تو یہ تو ان کو کوئی کلو مل گیا, اس میں سے
وہ اس کی وجہ سے انہوں نے پہنچا دیا. اور اگر کوئی کلو نہ ملتا اور وہ نہ پہنچا سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پولیس والے بددیانت تھے. پولیس والوں کی بددیانتی پھر بھی ثابت نہیں ہوتی. ہاں کسی کلو کے نہ وجہ ملنے کی وجہ سے یا ایڈریس نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہیں پہنچا سکے تو یہ الگ بات ہے. تو اسی طرح کے اور بھی واقعات, کسی رکشے والے کے پاس بیگ رہ گیا تو اس نے واپس کر دیا, کسی کار والے کے پاس بیگ رہ گیا, اوبر والے کے پاس یہ جو ان ڈرائیو وغیرہ ان کے پاس بیگ رہ گیا, انہوں نے واپس کر دیا. یہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. تو اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر الحمدللہ خیر ہے, روشنی ہے, دیانتداری ہے. اور وہ جو بددیانتی کی بات ہم کہتے ہیں, اگرچہ بہت سارے بددیانت معاشرے کے اندر موجود ہیں لیکن اوورآل ہمارے معاشرے کے اندر خیر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ تو اور زیادہ, یعنی مشرق وسطیٰ میں, سعودی عرب میں بیچارے کمزور سے ڈرائیور ہوتے ہیں, غریب سے, لیکن بہت بڑا سونا, بڑے زیورات, اس طرح کی چیزیں بھی, وہ خبریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں کہ وہ واپس کر دیں. اوورآل میں یہی سمجھتا ہوں کہ بہت الحمدللہ خیر ہے. ناظرین اکرام, ہم نے خبر ایک اور کی جس میں ہم نے دیکھا کہ اپنے ہم زلف کو صرف جائیداد کے لیے جان سے قتل کر دیا اور عمرے کے ٹکٹ لینے والے نے لیے. دوسری طرف یہ ہیں رشتہ دار بھی نہیں ہیں, ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اور کتنا 35 لاکھ روپے کا ان کے پاس مال ہاتھ آ گیا ہے. اور یعنی ایک تو رشتہ داری صلہ رحمی کا معاملہ بھی توڑا گیا, پھر قتل کروایا گیا, دوسری طرف کسی غیر کے پیسے ہیں لیکن محنت اور کوشش کر کے اس بیچارے نے وہاں تک پہنچا دیے ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی ٹوٹلی بالکل اندھیر بھی نہیں ہوتا, تاریکی بھی نہیں ہوتی, خیر موجود ہوتا ہے. تو پولیس کے بارے میں بھی ہم بات کر دیتے ہیں کہ یہ پوری اور طرح کی ایک محکمہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اہلکار ایسے, وہاں بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ پورے ڈپارٹمنٹ کو چند لوگوں کی وجہ سے ہمیں بدنام نہیں کرنا چاہیے, سب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم اچھے لوگ بنیں, ایسے لوگ بنیں جو دوسروں کے خیر خواہ ہیں, ہمدرد ہیں, دیانتدار ہیں, ان کا حق ان تک پہنچانے والے ہیں, نہ کہ ان کا حق مارنے والے ہوں اور اپنے رشتہ داروں کا حق مارنے والے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی روشن تابناک پاکستان بنائے, ہمیں ایسے لوگ بنائے جو دنیا میں بھی سرخ رو ہوں. حقوق العباد کی بات بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ یہ نہیں معاف ہونی, تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اپنی نیکیوں کے ساتھ. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو سکیں, پاکستان روشن ہو, اس کا مستقبل روشن ہو, اس کے عوام کا مستقبل روشن ہو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.